ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں غریب ہو چکا ہوں، میرے گھر میں بے برکتی اور نحوست محسوس ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر نحوست کو نکالنے والی چیز لائیں نا اپنے گھر میں۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا آیت الکرسی۔ آیت الکرسی پڑھتے رہو گے، نحوست اور بے برکتی گھر سے نکل جائے گی، اللہ پاک اس گھر میں برکت عطا فرما دیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم یا رحمان یا رحیم ویا ارحم الراحمین، وصلی علی من ارسلتہ رحمتا للعالمین۔ نہایت ہی واجب الاحترام بزرگان محترم، برادران عزیز، آج ہم آپ کی خدمت میں ایک ایسا عمل پیش کرتے ہیں جو غنا کا عمل ہے، مال و دولت کا عمل ہے، عہدہ پر برقرار رہنے کا عمل ہے، اور اسی طرح وقار، سنجیدگی، دولت، ساری چیزیں اس کے اندر آتی ہیں۔ علو مرتبت بھی ہے، مقام اونچا نصیب ہو، عزت کی دولت بھی ہو، یہ ساری چیزیں اس عمل سے اللہ پاک آپ کو عطا فرمائیں گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین میں سے بہت سے صحابہ کرام ایسے تھے جن کو اللہ نے بہت زیادہ دولت عطا فرمائی تھی۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالدار صحابہ میں سے تھے۔ اس وقت کے اعتبار سے 5 کروڑ مالیت تھی ان کے پاس جب ان کا وصال ہوا۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی بڑے مالدار صحابہ کرام میں سے تھے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ ان کے پاس مال و دولت بہت تھا، اور روحانی ترقی میں یہ دولت کبھی رکاوٹ نہیں بنی، اللہ کا تعلق بھی تھا۔ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے مالدار تھے، فرمایا کرتے تھے کہ میں اگر کوئی پتھر بھی اٹھاتا تو نیچے سے سونا نکلتا تھا، کسی چیز کو ہاتھ لگاتا خدا اس کو سونا بنا دیتا تھا، اتنی میرے ہاتھوں میں برکت تھی۔ تو ان کے مالدار ہونے کی 3 وجہیں علماء نے بیان فرمائی ہیں۔ 3 راز ایسے ہیں جو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کے مالدار ہونے کا راز ہیں۔ کیسے مالدار بنے تھے، اتنی دولت ان کے پاس کیسے آئی تھی؟ تو اسی کے متعلق 3 باتیں ہیں۔ سب سے پہلی بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا تھی، اور دوسری وہ ایک عمل کیا کرتے تھے، اور تیسری چیز انفاق فی سبیل اللہ، ایک عمل اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا، انفاق فی سبیل اللہ، یہ 3 چیزیں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے مالدار ہونے کا راز ہیں۔ جو آدمی بھی ان کو اپنا لے، اللہ عز و جل اس کو مالدار کر دیں گے، اس کے لیے ایسے اسباب و وسائل پیدا ہو جائیں گے جن کے ذریعے سے اس کو مالی ترقی نصیب ہوگی، دن دگنی رات چوگنی ترقی نصیب ہو جائے گی۔ تو ابھی ہم آپ کے سامنے ایک عمل پیش کریں گے، پھر ان رازوں کو بیان کرتے ہیں کہ وہ راز جو تھے ان کی تفصیل آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ ایک عمل یہ ہے کہ آپ سورۃ مزمل کو 7 مرتبہ روزانہ فجر کی نماز کے بعد اور عشاء کی نماز کے بعد سورۃ مزمل پڑھیں 7 مرتبہ، اور اگر ہو سکے 1111 مرتبہ یا غنیو یا مغنیو پڑھیں۔ اگر 1111 مرتبہ نہ ہو سکے 313 مرتبہ پڑھیں، اگر 313 مرتبہ بھی نہ ہو سکے تو 111 مرتبہ پڑھیں۔ تو سورۃ مزمل پڑھنے کے بعد یہ عمل بھی اگر آپ ساتھ کر لیں گے تو علماء نے لکھا ہے کہ ایسا آدمی دولت مند رہے گا، غربت اس کے قریب نہ بھٹکے، اللہ پاک اس کو وسائل سے مالا مال کر دیں گے، عزت والی دولت اللہ پاک عطا فرمائیں گے۔ قرآن مقدس میں بھی اللہ رب العزت نے بیان فرمایا، تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ ملک و اقتدار کو الگ بیان فرمایا، عزت کو الگ بیان فرمایا۔ اسی طرح دولت الگ چیز، عزت الگ چیز ہے۔ یعنی دولت کا مل جانا معیار عزت نہیں ہے،
بعض کو دولت تو مل جاتی ہے لیکن لوگوں کی نظروں میں قدر نہیں ہوتی۔ اللہ نے ان ہستیوں کو ایسی دولت عطا فرمائی تھی، دولت بھی تھی، عزت بھی تھی۔ آپ دیکھیں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ اجلا صحابہ کرام میں سے ہیں، یعنی جلیل القدر صحابہ کرام میں سے، اور ان مبارک ہستیوں میں سے ہیں جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی دعوت پر مسلمان ہوئے ہیں۔ اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان مبارک ہستیوں میں سے ہیں جن کے پیچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے، اللہ کے پیغمبر نے ان کے پیچھے نماز پڑھی۔ بہت بلند مرتبہ صحابی ہیں، دولت بھی تھی، عزت بھی تھی، اور وہ خوش نصیب عشرہ مبشرہ فی الجنہ صحابہ کرام جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی نشست میں جنتی قرار دیا ہے، ان صحابہ کرام میں سے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس قدر اونچا مقام عطا فرمایا، تو اس عمل کی برکت سے بھی عزت کی دولت ملے گی، عہدہ بحال رہے گا، وقار اور سنجیدگی ملے گی، علو مرتبت نصیب ہوگا، علماء نے فرمایا ہے، عزت بھی ملے گی۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی مستقل طور پر عشاء کی نماز کے بعد اس عمل کو کرتا رہتا ہے، فجر کے بعد کرنے کا وقت نہیں ملتا، عشاء کے بعد صرف پڑھتا ہے، ویسے دونوں اوقات میں پڑھنا چاہیے، صبح کے وقت میں بھی 7 مرتبہ یا غنیو یا مغنیو کا ورد، اور عشاء کے بعد بھی، ورنہ صرف عشاء کے بعد پڑھ کر اس عمل کو سو جائے، اللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے مالا مال کر دیں گے۔ اسی طرح دولت کے لیے سورۃ مزمل کا ایک خاص عمل بھی علماء نے بتلایا ہے کہ جو آدمی زمانہ بھر کے لیے دولت مند رہنا چاہتا ہے، مال کے زوال سے گھبرا جاتا ہے، ہر انسان کی فطرت ہے کہ مال کے زوال سے گھبراتا ہے کہ یہ مال ختم نہ ہو جائے، چھن نہ جائے، کہیں کسی آفت کا شکار نہ ہو جائے، تو جو یہ خوف رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ ہر جمعے کو جمعے کی نماز کو ادا کرنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھے، اور ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ مزمل ادا کرے، سورۃ مزمل پڑھے۔ اس کو پڑھے گا تو فرمایا کہ یہ ہمیشہ مالدار رہے گا، زوال نعمت سے محفوظ رہے گا، اللہ پاک مالی ترقی عطا فرما دیں گے۔ تو یہ عمل آپ کی خدمت میں پیش کرنا تھا۔ اسی طرح یا غنیو یا مغنیو کو چلتے پھرتے جو آدمی کثرت سے پڑھتا رہے، اللہ تعالیٰ اس کو غنائے ظاہری بھی عطا کر دیں گے، غنائے باطنی بھی عطا کر دیں گے۔ غنائے باطنی کا کیا مطلب؟ کہ اس کو سیریابی نصیب ہو جائے گی، اس کا دل بھر جائے گا، وہ سیر رہے گا، حرص و ہوس سے اللہ پاک اس کی حفاظت فرما دیں گے، حرص میں مبتلا نہیں ہوگا۔ بعض لوگ ہوتے ہیں لاکھوں کروڑوں پتی اور حرص و ہوس کا شکار ہوتے ہیں، ایک ایک ٹکے کے لیے لڑ رہے ہوتے ہیں، ان کے پاس غنائے قلبی کی نعمت نہیں ہوتی۔ اللہ پاک اس عمل کی برکت سے غنائے قلبی عطا کرتے ہیں، جس کو غنائے باطنی بھی کہا جاتا ہے، اندر کا دل کا بھر جانا، یہ غنائے باطنی ہے، اور غنائے ظاہری بھی عطا کریں گے، وسائل سے مالا مال کر دیں گے۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کے مالدار ہونے کی بنیادی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے۔ اس دعا کا پس منظر کچھ اس طرح ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہجرت کی اجازت چاہی مدینہ منورہ کی طرف، مکہ مکرمہ سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت مرحمت فرمائی۔ جب مدینہ منورہ میں تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سلسلہ مواخات قائم فرمایا تھا، یعنی انصاری صحابی کو مہاجر صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کا بھائی بنا دیا تھا، تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد کا بھائی بنایا تھا۔ انہوں نے فرمایا تھا کہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کہ میرے پاس بہت دولت ہے، وجاہت ہے، پیسہ بہت ہے، اللہ تعالیٰ نے 2 بیویاں مجھے عطا کر رکھی ہیں، اب آپ باغات بھی لے لیں
اور 2 بیویوں میں سے ایک بیوی کو طلاق دے دیتا ہوں، اس کے ساتھ آپ نکاح کر لیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں خودداری کا غلبہ تھا، سارے صحابہ کرام خوددار تھے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، مجھے بازار کا راستہ بتا دیجئے، آپ الگ ہو جائیں، نہ میں آپ کا باغ لینا چاہتا ہوں اور نہ ہی میں آپ کی بیویوں میں سے کسی کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو راستہ بتا دیا کہ یہ بازار ہے، اس طرف چلے گئے، تھوڑا سا سامان تھا، جا کے خرید و فروخت شروع کر دی۔ کچھ عرصے کے بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالدار ہو گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جسم پر دیکھا، ایک زعفرانی خوشبو ہوتی تھی، وہ جسم پر اس کے نشان لگے ہوتے، علامت ہوتی تھی اس بات کی کہ اس کی شادی ہو گئی ہے، عورتیں لگایا کرتی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے عبد الرحمن، کیا تیرا نکاح ہو چکا؟ فرمایا یا رسول اللہ جی ہاں۔ فرمایا اچھا، اتنی پیسے آ گئے آپ کے پاس کہ آپ نے نکاح بھی کر لیا ہے؟ حق مہر کتنی مقرر فرمایا؟ فرمایا کھجور کی گٹھلی کے برابر سونا حق مہر دیا ہے، اور یا رسول اللہ میرے پاس مال آ گیا ہے الحمدللہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کے مال میں برکت کی دعا دی، فرمایا اللہ تیرے مال میں برکت عطا فرمائے۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس دعا کے بعد اللہ نے اتنی نوازا کہ اگر میں پتھر بھی اٹھاتا تو سونا بن جاتا۔ بہت پیسہ آ گیا، بڑی دولت، اللہ نے مالا مال فرما دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہونے لگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مال تھا، انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد وہ سارا مال صدقہ ہوتا ہے، وراثت میں تقسیم نہیں ہوتا۔ حضور کا سارا مال صدقہ تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ازواج مطہرات کا خرچ، ان کی کفالت میرے وصال کے بعد وہ شخص کرے گا جو اپنی خواہشات کو ترجیح نہیں دے گا، قربانی دینے والا شخص ہوگا، وہ اپنی خواہشات سے بڑھ کر میرے اہل بیت کے ساتھ محبت کرے گا، وہی خرچ اٹھائے گا۔ جس کو اپنی خواہشات سے اتنی اس کی توقعات نہیں ہوں گی کہ میری خواہشیں پوری ہوں، تنعم میں آ جائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک 40,000 کا باغ تھا، وہ ازواج مطہرات کے لیے وقف کر دیا، اس کی آمدنی وقف کر دی کہ ازواج مطہرات اس کو کھائیں گی۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا دیا کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ عبد الرحمن بن عوف کو سلسبیل کے چشمے سے پانی پلائے۔ سلسبیل جنت میں ایک چشمہ ہے، فرمایا اسی چشمے کا اللہ پاک عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو پانی پلائے۔ دعا دی تھی اس بات پر کہ انفاق فی سبیل اللہ کا جذبہ ہے۔ اور اسی طرح حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے روحانی ترقی سے نوازا تھا۔ ایک مرتبہ ایک غزوے میں تھے، صحابہ کرام بھی اسی غزوے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے پوچھا، فرمایا کہ ذرا عبد الرحمن کا پتہ کرو، دیکھا ہے آپ نے ان کو؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں نے عبد الرحمن بن عوف کو دیکھا ہے، مشرکوں کے جھمگھٹے میں تھا، ان کے فوجی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ پر حملہ کر رہے تھے، اور اسی دوران میں ان کی مدد کے لیے اترا، آپ پر نگاہ پڑ گئی تو میں آپ کی طرف چلا آیا، عبد الرحمن بن عوف کو چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبد الرحمن بن عوف کی مدد کے لیے اللہ کے فرشتے مقرر ہیں، اللہ کے فرشتے مقرر ہیں۔ تو وہ صحابی کہتے ہیں میں گیا، ان کو ایک خطرناک حالت میں دیکھ کے آیا تھا کہ ہر طرف سے دشمن فوجی ہیں۔ میں جب گیا تو دیکھا وہاں بہت سے مشرکین قتل ہوئے پڑے تھے، اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ صحیح سالم تھے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ نے ان کو قتل کیا ہے؟ فرمایا نہیں، ان 2 کو میں نے قتل کیا، باقیوں کو ایک ایسے شخص نے قتل کیا ہے جو مجھے نظر نہیں آ رہا تھا۔ یعنی اللہ کے فرشتے متعین تھے۔
حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی حفاظت کے لیے۔ آج ہمارے مالدار کا کیا حال ہے، کہاں پہنچا ہوا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مالدار بھی بنایا اور مالی ترقی کے ساتھ ساتھ روحانی ترقی سے بھی نوازا ہے کہ ان کی سیکورٹی کے فرائض سر انجام دینے کے لیے اللہ نے آسمانی فرشتے مقرر کر رکھے تھے، یعنی ہر اعتبار سے ان کی حفاظت ہو رہی تھی، روحانی ترقی بھی اللہ نے ان کو عطا فرمائی تھی۔ اسی طرح کا واقعہ ہے صحابہ کرام میں سے، یہ وہ خوش نصیب صحابی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھانے کی سعادت نصیب ہوئی ہے۔ حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے میں تھے، تو حضرت مغیرہ بھی حضور کے ساتھ گئے وضو کرنے کے لیے، نماز کی تیاری کے لیے۔ تو جب وہاں گئے تو ادھر نماز کو تاخیر ہو گئی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے مشورہ کیا کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مصلی پر کھڑا کر دیا جائے اور نماز حضرت عبد الرحمن بن عوف ہی پڑھائیں۔ تو اسی طرح کیا صحابہ کرام نے اور انہی کی اقتداء میں نماز ادا کی۔ پیچھے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور ان کی اقتداء میں ایک رکعت ہو چکی تھی، ایک رکعت ان کی اقتداء میں پڑھی، اور جب سلام پھیرا سارے صحابہ کرام بشمول حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ناراضگی کا اظہار نہ فرما دیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کی بجائے فرمایا قد اصبتم، تم نے ٹھیک کیا ہے، تم نے اچھا کیا ہے کہ نماز پڑھا دی ہے، وقت گزرا جا رہا تھا۔ اسی طرح انفاق فی سبیل اللہ بھی ان کے مالدار ہونے کا ذریعہ تھا، بہت زیادہ اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرتے تھے، بہت زیادہ خدا کے راستے میں خرچ کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک موقع آیا، مدینہ منورہ میں کچھ غربت کے ایام چل رہے تھے، فقر و فاقہ چل رہا تھا۔ اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا اماں جان، میرے پاس ابھی ایک تجارتی قافلہ آیا ہے اور 700 اونٹ ہے، 700 اونٹ سامان سے لدا ہوا ہے، گندم ہے، جو ہے، کھجور ہیں، اور بھی نعمتیں ہیں جو ان پر لدی ہوئی ہیں، ابھی ابھی وہ قافلہ پہنچا ہے، میں یہ سارے کا سارا اللہ کے راستے میں صدقہ کر رہا ہوں، اور میں آپ کو گواہ بنا رہا ہوں اس کا۔ اور صدقہ اس طرح نہیں کہ سامان اٹھا کے صدقہ کر دیا، نہیں، فرمایا کہ جو سامان اوپر لدا ہوا ہے وہ بھی صدقہ، جو اوپر کجاوا رکھا ہوا ہے وہ بھی صدقہ، جو اونٹ جس نے بوجھ اٹھایا ہوا ہے بما اونٹ اللہ کے راستے میں صدقہ کر رہا ہوں۔ جس کو دیا اونٹ بھی دیا، اونٹ کا بوجھ بھی دیا، سارا سامان اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا۔ خدا نے ایسے مالدار بنائے تھے جن کو خدا کے راستے میں خرچ کرنے میں بڑا شغف حاصل تھا۔ اسی طرح حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آخری ایام جب آئے تو 30 غلام آزاد کیا کرتے تھے، اور 40 یعنی ایک دن میں 30 غلام آزاد کرتے تھے، 40,000 دینار کی ایک زمین فروخت کی، جو آج کے کروڑوں اربوں بنتے ہیں، تو فروخت کر کے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو بیچ کر اس زمین کے سارے پیسے اٹھا کے اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا۔ لوگوں کو بانٹتے رہے، تقسیم کرتے رہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت کو اس قدر بلند حوصلہ مرحمت فرمایا تھا خرچ کرنے کا۔ دولت مانگنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے، دولت کے حصول کے لیے وظائف کرنے چاہیے، دولت کے حصول کے لیے دعاؤں کا اہتمام، لجاجت، آہوزاری کرنی چاہیے، لیکن دولت کے مصارف بھی سوچنے چاہیے کہ دولت آ گئی تو رکھنا کہاں ہے، اس کو کہاں رکھیں گے؟ اللہ کے راستے میں اس کو خرچ کرنا ہے۔ تو اسی طرح جب انہوں نے یہ فیصلہ کیا اور اپنے لیے یہ بات طے کر لی کہ جو بھی آئے گا اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، پرسنٹیج مقرر کرتے تھے کہ اتنی پرسنٹ خدا کی راہ میں، اتنی پرسنٹ
اپنے اہل و عیال کے لیے، اتنی اپنے رشتہ داروں کے لیے مقرر کر کے رکھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ پھر ان کے مال میں برکت عطا فرما دیتے۔ ایسے طبقات کے لیے جن کا مال اللہ کے راستے میں لگتا تھا، اللہ تعالیٰ نے انہی کے لیے زمین سے سونے اگالے ہیں، اور ان کے ہاتھ میں مٹی کو اللہ تعالیٰ نے سونا بنایا ہے۔ اسی طرح یہی جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں، چند ایک راز حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مالدار ہونے کے، وہی اپنائے، اور کچھ اصول بھی حضرت نے بیان فرمائے تھے کہ میں تجارت مخلوق خدا کی خدمت کے لیے کرتا تھا، اور کسی لمحے میں نے یہ نہیں سوچا کہ کسی کو نقصان پہنچانا ہے، دھوکے کی بے، عیب کی بے، یہ معاملات کبھی نہیں کیے زندگی میں۔ تجارت کے پکے اصول بنائے، اور فرمایا قرض ادھار پر نہیں، نقد و نقدی چلائے کھاتے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو برکت سے نوازا، ان کو بہت زیادہ مال مرحمت فرمایا۔ تو وہی راز اپنائیں آپ۔ ایک وہ فرمایا کرتے تھے جو عمل کرتے تھے، صحابہ کرام سے بھی فرماتے تھے کہ آؤ میری ترقی دیکھو، میری تجارت میں برکت دیکھو، میں تمہیں بتاؤں کہ اس کا راز کیا ہے۔ خود فرمایا کرتے تھے کہ اس کا راز یہ ہے کہ میں اپنے گھر کے ہر کونے میں آیت الکرسی پڑھتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے اسی عمل کی برکت سے مجھے فراوانی عطا کی ہے۔ اور یاد رکھیں، ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں غریب ہو چکا ہوں، میرے گھر میں بے برکتی اور نحوست محسوس ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر نحوست کو نکالنے والی چیز لائیں نا اپنے گھر میں۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا آیت الکرسی۔ آیت الکرسی پڑھتے رہو گے، نحوست اور بے برکتی گھر سے نکل جائے گی، اللہ پاک اس گھر میں برکت عطا فرما دیں گے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے عمل سے بھی یہ بات ثابت ہو گئی۔ اب اس طرح کریں گے تو اللہ پاک بے شمار برکات عطا فرمائیں گے۔ والسلام وما علینا الا البلاغ۔